السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ السجدہ کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج ہم ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے ہم رکوع نمبر 3 سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ہم ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ اور لام اور را میں ادغام بلا ہوتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجئے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم یا حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار شفوی کر کے پڑھیں گے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں دو زیر کی تنوین کو ساکن کریں گے اور یہاں پر کھڑی زبر کے بعد وقف کی حالت میں دو زیر کی تنوین کو ساکن کیا تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون۔ اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل سٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ سکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں
تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے را پر زبر ہے تو واولین اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے سین پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پورا یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف مدہ، الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ضاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر، خا کے اوپر مستعلیہ میں سے ہے تو خا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ تمانی کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، اس کو غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن میں اظہار اور میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حرف فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اس کو قلقلہ صغرا بھی کہتے ہیں۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے را پر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم نے اس آیت میں جو قواعد سیکھے ہیں اس کے مطابق اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ آئیے اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل فیس بک اور انسٹاگرام پر جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارے پیجز ہیں، ان کو لائک کریں، فالو کریں۔ انشاءاللہ الکریم انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ علم صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے، شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو۔ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون۔ آئیے اس آیت کے کچھ قواعد سیکھتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے تو یہاں پر واولین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے را پر پیش ہے تو واو مدہ، اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو
تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد وا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور وا حروف اخفا میں سے بھی ہے۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہاں پر اس کو پورا یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اخفا میں سے ہے تو یہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اگر آپ ایک ہی کلک میں پوری سورت یا پورا سپارہ سننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل ہم نے اپنے چینل کی پلے لسٹ میں پلے لسٹیں بنا دی ہیں، پارا وائز اور سورت وائز بھی، یعنی کہ آپ ایک ہی کلک میں اگر پوری سورت سننا چاہتے ہو تو پوری سورت بھی سن سکتے ہیں، اور پورا سپارہ سننا چاہتے ہو تو آپ پورا سپارہ بھی تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سن سکتے ہیں۔ بالضرور ہمارے چینل کا وزٹ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ آئیے اس آیت کے کچھ قواعد سمجھتے ہیں۔ حمزہ اور عین یہ حروف حلقی میں سے ہیں، اور یہ دونوں حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، مگر حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور عین حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتا ہے، تو پڑھتے وقت اس ادائیگی کا خاص خیال کریں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر نون ساکن میں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے را پر پیش ہے تو واو مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ عز و جل آیت نمبر 30 پر سورۃ السجدہ کے 3 رکوع اور سورۃ السجدہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔